متعلق کی پلیدیاں، گندگیاں، نجاست انجاس اور اس کے محل کی صفائی، تطہیر اور پاکی۔ باب الانجاس باب ہے نجاستوں کے متعلق، و تطہیرها اور اس کے محل کی پاکی کے متعلق، یعنی پاک کرنا۔ تطہیر ہمیں نجاست پاک کرنا تو ممکن نہیں، و تطہیر ہمیں نہیں، و تطہیر محلها اور اس کے محل کا صاف کرنا۔ تطہیر النجاست نجاست کا زائل کرنا، پاک کرنا، واجب ہے من بدن المصلی نماز پڑھنے والے کے بدن سے، وثوبہ اور اس کے کپڑوں سے، والمکان الذی اور اس جگہ سے، یصلی علیہ جس میں نمازی نماز پڑھتا ہے۔ اور نجاست کا زائل کرنا واجب ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے کہ لقولہ تعالی اللہ رب کریم نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جو لباس ہے اس کو پاک کرو۔ وقال علیہ السلام اسی طرح نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کس کو؟ حائضہ کو کہ خودتی ہے اس کو کیا کرو؟ رگڑو، ثم اقرصیہ پھر اس کو کھرچو، ثم اغسلیہ بالماء پھر اس کو پانی سے کیا کر لو؟ دھو لو۔ ولا یضرک اثرہ ہاں اگر اس کا اثر رہ جائے منی کا، یا دھبا رہ جائے، یا کوئی اور رہ جائے نا، کوئی اثر ہو، کوئی دھبا ہو، کوئی نشانی ہونا، تو یہ آپ کو ضرر نہیں دیتا۔ بس نجاست کا جثہ جب آپ نے ختم کیا اور اسی طرح خیز کے خون کا آپ نے جب اثر ختم کیا اور اس کا جثہ ختم کیا تو اس کے بعد جو دھبا رہ جائے تو کوئی مضر نہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا وَجَبَ التَّطْهِيرُ جب مذکور حدیث سے آیت سے واجب ہوا کہ تطہیر کیا ہے، ضروری ہے، ثوب کپڑے کے اندر عبارت النفس ثابت ہوا تو وجب فی البدن والمکان تو بطریق دلالت، بطریق استدلال یعنی بطریق دلالت النفس ثابت ہوا کہ وجب فی البدن والمکان کہ مکان کا صاف کرنا پاک کرنا بھی واجب، اسی طرح بدن کا پاک کرنا صاف کرنا بھی واجب ہے۔ لأن الاستعمال فی حالت الصلاة اس لیے کہ نماز کی حالت میں ان چیزوں کا استعمال کرنا یشمل الکل یا یشمل الکل سب کو شامل ہے، جیسے کپڑے نماز کے اندر استعمال ہوتے ہیں نا، اسی طرح بدن بھی استعمال ہوتا ہے، مکان بھی استعمال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نجاست کا دور کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر نجاست بدن پر لگی ہو اور مقدار معفوظ سے زیادہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جو نجاست زائل کی جاتی ہے نا تو کن کن چیزوں سے زائل کی جا سکتی ہے اور کون سی چیز سے زائل کرنا درست ہے اور کون سی سے زائل کرنا درست نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا نجاست کا دور کرنا زائل کرنا جائز ہے، بالماء پانی کے ساتھ، وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ ہر اس مائی چیز سے جو پاک ہو، یعنی تمام لیکوڈ جو کیا ہو پاک ہو، اس سے کیا کرنا؟ نجاست کا دور کرنا صحیح ہے، درست ہے۔ طاہر کا لفظ استعمال کیا کہ بول اسی طرح نجس چیز جو مائی شکل میں لیکوڈ ہے نا اس سے دور کرنا جائز نہیں ہوگا، طاہر ہونا چاہیے۔ یمکن ازالتها به اور وہ مائی طاہر ہے تبھی ہو کہ اس سے نجاست کا زائل کرنا ممکن ہو۔ اگر نجاست کا زائل کرنا ممکن نہ ہونا بلکہ نجاست اس سے اور بڑھتی ہو تو پھر اس سے دور کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے گھی ہے یا تیل ہے کہ اس سے نجاست دور نہیں ہوتی، مزید بڑھتی ہے، مزید اثر کو پختہ کرتا ہے۔ کل خل جیسے کہ سرکہ ہے، وماء الورد عرق گلاب اور گلاب کا پانی سے نجاست کا دور کرنا درست ہے۔ ونحو ذلك اسی طرح اور ساری چیزیں ہیں، مما اذا عسر انعثر ایسی چیز کہ اگر اس کو نچوڑ دیا جائے نا تو نچوڑ جاتا ہے۔
وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وهذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین کا مذہب ہے۔ وقال محمد وظفر والشافعی رحمہ اللہ، ان تینوں حضرات کا مذہب ہے کہ لا یجوز الا بالماء، کہ نجاست دور کرنا زائل کرنا صرف پانی سے جائز ہے، پانی کے علاوہ اور مائع سے جائز نہیں ہوگا۔ وجہ یہ کہ لأنه يتنجس بأول الملاقات، کہ پانی یا کوئی چیز جیسی ہی نجاست کے ساتھ لگے نا اول ملاقات سے لگتی ہی جو ہے نجس ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس ہو جاتا ہے نا تو یہ خود نجس و نجس کیسے جو ہے طہارت کا پیدا دے سکتا ہے۔ والنجس لا يفيد الطہارۃ، نجس چیز جو ہے ایک نجس کو دور نہیں کرتا اور طہارت کا پیدا نہیں دیتا، مگر قیاس کو ہم چھوڑ دیتے اس مسئلے میں ضرورت ہے۔ اگر پانی سے بھی ہم کہیں کہ نجاست دور نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں آخر کون سی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے ہم نجاست کو پاک کریں؟ تو بالضرورت و بالحاجہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس مسئلے میں قیاس متروک ہے کہ پانی سے زائل کرنا تو درست ہوگا، البتہ پانی کے علاوہ اور مائعات سے زائل کرنا درست نہیں ہوگا۔ الا ان هذا القياس ترك في الماء للضرورت، ضرورت کی وجہ سے ہم نے اس قیاس کو متروک کیا، اس لیے کہ ضرورت شریعت کے اندر کیا ہے معتبر ہے۔ وَلَهُمَا، شیخین حضرات نے فرمایا کہ تم لوگ کہتے کہ پانی جو ہے کیا ہے نجس ہو جاتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں، اول ملاقات سے نجس ہی نہیں ہوتا۔ پانی کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ پانی جیسے ہی چیز کو لگے نا تو چیز کو اکھاڑ دیتا ہے بیخ سے۔ قالع ہے، اس کے اندر قلع کی صفت ہے، قلع کما کرنا، قامع ہے زائل ہے، اور نجاست کو اپنے سے پہلے جو ہے کیا کر دیتا ہے بہا لیتا ہے، لے جاتا ہے۔ وَلَهُمَا، شیخین کا مذہب یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے مذہب کے لیے کہ ان الماء قالع، کہ پانی ان المائع، کہ مائش جو ہے نا مائش ہے وہ بھی قالع ہے پانی کی طرح۔ والطہوریت، اور طہوریت والا جو پیدا ہے نا وہ کس سے حاصل ہو رہا تھا؟ بعلت القلع، قلع کی وجہ سے حاصل ہو رہا تھا، کہ علت کیا تھی؟ قلع، وہ کاٹ دینا کسی چیز کو، بعلت القلع والازالت۔ اور آپ لوگوں نے جو کہا کہ نجاست جو ہے مجاور ہونے کی وجہ سے فوراً اس چیز کو لگ جاتی ہے تو یہ بات بھی درست نہیں۔ والنجاست للمجاورت، یہاں پر جو نجاست ہوتی ہے نا مجاورت کی وجہ سے، اتصال پہ وصل ہونے کی وجہ سے، فإذا انتہت اجزاء النجس، جب نجس چیز کے اجزاء ختم ہو گئے تو یبقى طاہرا، لہذا یہ چیز پاک رہے گا۔ وجواب الکتاب لا يفرق بین الثوب والبدن، اور قدری میں جو بات بیان ہو گئی ہے نا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پانی سے پاک ہو جاتا ہے چاہے بدن ہونا یا کپڑا ہو، لا يفرق بین الثوب والبدن، بدن یا کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وهذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے۔ وإحدى الروایتین عن ابی یوسف، اور امام یوسف سے کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ وعن ایک روایت اس کی بھی ہے کہ انه فرق بینہما، کہ کپڑے اور بدن کے معاملے میں اس نے فرق کیا ہے۔ فلم یجوز، یا یہ کہا کہ فلم یجوز فی البدن بغیر الماء، کہ بدن میں بغیر پانی کے دھونے کے اور مائع سے پاک ہونے کا قول نہیں کیا امام یوسف صاحب نے۔ امام یوسف صاحب نے فرمایا کہ بدن کو خواہ پانی سے دھونا پڑے گا، اگر سرکے وغیرہ سے دھوئے گا نا نجاست پاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ دیکھیں نجاست غلیظہ یا نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقی مرئی مبصر محسوس دیکھی جانے والی نجاست کے لیے حکم یہ ہے ہمارے مذہب حنفی کا کہ اس کو پانی سے بھی دور کرنا درست ہے، اسی طرح ہر اس مائع سے طاہر سے بھی دور کرنا درست ہے کہ جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہو۔
ہاں اگر ایسا مائع ہو کہ اس سے نجاست کا ازالہ ممکن نہ ہو بلکہ نجاست اور بڑھ جاتی ہو جیسے کہ تیل گھی وغیرہ تو اس سے نجاست کو دور کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ نجاست کا پانی اور ہر مائع طاہر کے ساتھ دور کرنا درست نہ، تو یہ صرف نجاست حقیقی مرئی کے متعلق بات ہے۔ ہر کی نجاست حکمی جیسے کہ آدمی کا بے وضو ہونا تو اس کا صرف پانی کے ساتھ دور کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ وہ ہمارے نزدیک بھی صرف پانی سے ہوگا۔ اگر سرکے وغیرہ سے کوئی وضو بنائے گا یا ارک گلاب سے تو اس کو وضو بھی نہیں ہوگا، پاک بھی نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو یہی اعتراض کیا کہ نجاست حقیقیہ میں آپ اس بات کے قائل ہے کہ وہ دوسرے مائعات سے بھی دور ہو سکتی ہے، تو اسی طرح تم لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ نجاست حکمیہ کا دوسرے مائعات سے دور کرنا درست ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نجاست حقیقی کا پانی کے ساتھ دور کرنا یہ اسی طرح اور مائع طاہر کے ساتھ دور کرنا یہ ایک نص سے ثابت بات ہے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ نجاست حکمی کا صرف پانی کے ساتھ دور کرنا نص سے ثابت ہے، تو جو نص وارد ہے وہ اسی جگہ پر کیا ہوگا، منحصر رہے گا، اس کو غیر کی طرف ہم متعدی نہیں کر سکتے۔ لہذا نجاست حقیقیہ کا نجاست حکمیہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر جو ہم نے کہا کہ نجاست حقیقیہ مرئیہ کا جیسے کہ پانی کے ساتھ ازالہ درست، اسی طرح ہر مائع طاہر ممکن الازالہ کے ساتھ کیا ہے، طہارت درست ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ دونوں کے اندر علت ہے کہ علت کیا ہے، قمع ازالہ۔ مقصد آپ کا کیا ہے کہ نجاست دور ہو جائے نا، چاہے کسی بھی چیز سے ہو، اور جب یہ دور ہو جاتی ہے خل سے، ماء الورد سے، کسی اور مائع سے، تو مقصد آپ کا حاصل ہو گیا۔ لہذا اس کے اندر کوئی اور بات نکالنا کیا ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ پانی کے اندر علت کیا تھی، قلع قالع ہونا، کہ پانی ایک قالع چیز ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ خصوصیت، یہ علت کسی اور مائع کے اندر پایا جائے نا، یہ علت و خصوصیت پائی جائے تو اس چیز کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مزیل ہے، اور اس کے ساتھ ازالہ نجاست مرئیہ عینیہ کا درست ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نِجَاسَةٌ، اگر موزے کو نجاست لگی، ایسی نجاست کے لہا جرم، اس کا جرم ہو، جرم مانا یعنی اس کا جثہ وغیرہ ہو، کرو سے جیسے کلید ہے، والعذر پخانا گندی چیز، والدم خون، والمنی منی، فجفت یا فجفت، اور نجاست خشک ہو جائے، فدلکہ بالارض، اور اس زمین کو کیا کر دیا، اس موزے کو رگڑ لیا زمین پر، جازا، اب یہ پاک ہو گیا، درست ہو گیا۔ وہذا استحسان، یہ استحسان کا مسئلہ ہے، یعنی ضرورت الناس کا مسئلہ ہے، اور حدیث وغیرہ سے بھی کیا ہے، اثر سے مستنبت ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد اور امام ظفر کا قول ہے کہ لا یجوز، اگر دھویا نہیں، صرف کیا کر دی زمین پر رگڑ لیا نا، تو یہ کافی نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ وہ هو القیاس ہو، اور یہ ایک قیاس بھی ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ نے قیاس کو بھی لیا۔ یہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پاک نہ ہو جائے بغیر دھوئے، الا فی المنی، خاصتاً ہاں منی کے اندر جو امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے، اگر کیا ہو منی لگی ہو نا، اگر وہ خشک ہو جائے اور زمین پر رگڑ لے تو موزہ پاک ہو جائے گا۔ لأن المتداخل بالخف لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف والدلك، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موزے کے اندر جو چیز داخل ہو جائے نا، اس کے اندر مسامات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اس کے اندر جب چیز اندر جاتی ہے نا تو جفاف کی وجہ سے، خشک ہو جانے کی وجہ سے، اسی طرح گڑ جانے کی وجہ سے وہ چیز زائل نہیں ہوتی۔ رگڑنا، خشک ہونا اس کو زائل نہیں کرتا۔ بخلاف المنی علی ما نذکر، بخلاف منی کے، اس کا ہم ذکر بھی کریں گے کہ
منی ایک ہی سی چیز ہے نا کہ وہ اپنے اجزاء کو دوبارہ جذب کر لیتی جب خشک ہو جائے. ولہما شیخین فرماتے کہ نہیں، اگر یہ چیزیں موزے کو لگ گئی اور خشک ہو گئی نا، اور اس آدمی نے رگڑ لیا اس چیز کو زمین پر یعنی موزے کو، تو پاک ہو جائے گا. ولہما قولہ علیہ السلام، ولہما قولہ علیہ السلام، ان دونوں کے لیے دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى، اگر موضوع کو کیا ہو کوئی گندگی لگی ہو، فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، بس زمین پر اس کو کیا کر لے، رگڑ لے، مساج دے. فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طُهُورٌ، کہ زمین پر رگڑنا ان کے لیے کیا ہے، پاکی ہے. اور آپ کو معلوم بھی دلیل عقلی کے طور پر کہ وَلِأَنَّ الْجِلْدَ لِصَلَابَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النِّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ جلد یہ جو چمڑا ہے نا موزے کا، یہ سخت ہوتا ہے، صلب ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ایک پرت لگی ہے نا، وہ پرت اندر نجاست کو داخل ہونے نہیں دیتی. نجاست کے اجزاء اول تو داخل ہی نہیں ہوں گے، اگر داخل ہو گئے نا تو بہت تھوڑے داخل ہوں گے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، روس عذرا یا عذرا یا عذرا، یہ چیزیں جو ہے نا ذی جرم ہے، ذی جثہ ہے. جب یہ خشک ہو جائے نا، اپنے اجزاء کو دوبارہ کھینچ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. الا قلیل، اگر بہت تھوڑا کچھ داخل بھی ہونا، ثم یجتذبہ الجرم، پھر اس کا جرم جثہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے اجزاء کو دوبارہ کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتے ہیں. اذا جفا، جب وہ خشک ہو جائے، اذا جفا، فاذا زال ما قام به، لہذا جب وہ زائل ہو جائے نا تو زال ما قام به، تو جو چیز کیا ہے اس کے لیے اس کے اوپر قائم ہوا تھا نجاست وغیرہ، وہ دلک سے زائل ہو جائے گی، لہذا دلک اس کے لیے کافی ہے. اور یہ جاف یعنی خشک پلیدی کے متعلق مسئلہ بتایا. وفی الرطب، اگر گیلی نجاست ہو تو لا یجوز، اس کا زمین پر صرف رگڑنا کافی نہیں ہے، جائز نہیں، حتی یغسلہ، یہاں تک کہ کیا کر لے، اس کو دھو لے. لأن المسح بالارض یکثرہ ولا یطہرہ، کہ گیلے ہونے کی صورت میں زمین پر رگڑنا، پیر لینا، اس نجاست کو کم نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ کر لیتا ہے، اور پاک نہیں بنا دیتا، اور ملوث کر دیتا ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف کی روایت بھی کہ انہ اذا مسحہ بالارض، اگر زمین پر اس نے ایسا رگڑ لیا کہ حتی لم یبقى اثر النجاسہ، اگر نجاست کا اثر اس پر نہیں رہا، مثلا بو نہیں رہی، بدبو تھی، وہ ختم ہو گئی، یا رنگ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو یطہر، تو پھر وہ کیا ہے، موزہ پاک ہو جاتے ہیں. لعموم البلوہ، کس میں عموم بلوہ ہے؟ عموم بلوہ کا کیا معنی ہے کہ اکثر زمینوں پر یہ چیز جو ہے نا، یہ روس، یہ لید، یہ گوبر، یہ گندگی یا پخانہ وغیرہ پڑی رہتی ہے یہ چیزیں، اور اس سے بچنا عموماً کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا. تو عموم بلوہ ہے، یعنی اس میں ابتلا عام ہے، عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. وَإِطْلَاقُ مَا يُرْوَى، وَإِطْلَاقُ مَا يُرْوَى، اور یہ جو حدیث ذکر کیے گئے نا کہ فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طُهُورٌ، اس مطلق حدیث سے بھی امام شفیع رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ تھے کہ مطلق حدیث میں ہے نا، حدیث مطلق ہے، مطلقاً یہ بات یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى، یہ تو نہیں کہا کہ اذن کیا ہو رطباً او جافاً، یہ الفاظ استعمال نہیں، مطلق لفظ ہے کہ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، کہ زمین پر کیا کر لے، رگڑ لے، مسح کر لے. اور یہ نہیں بتایا کہ اگر گیلا ہو تو کیا کر لے، فَلْيَغْسِلْهُ، دھو لے، اگر گیلا نہ ہو، خشک ہو، تو پھر اس کو کیا کرے، مسح کرے. جب اطلاق ہے نا تو اس اطلاق پر ہی عمل کیا جائے گا. وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا، اور اسی پر ہمارے مشائخ کا بھی کیا ہے، عمل رہا ہے کہ اگر گیلی نجاست بھی ہونا
اور زمین پر رگڑنے کی وجہ سے اس کا اثر ختم ہو جائے، یعنی بدبو یا رنگ نہ رہے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، موزہ پاک ہو جائے گا، اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہوگا۔ فَإِنْ أَصْوَابَهُ بَوْلٌ، اگر پیشاب اس موزے کو لگے، فَيَبْسَ، اور پھر خشک بھی ہو جائے، لم یجز، اس کا زمین پر رگڑنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، حتی یغسلہ، یا تک کہ دھو لے۔ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا جِرْمَ لَهُ، اسی طرح ہر وہ چیز کہ جو ذو جرم ذی جثہ نہ ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دھونے کے بغیر پاک نہیں ہوگا۔ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا جِرْمَ لَهُ، اسی طرح ہر وہ چیز جو ذی جرم نہ ہو، کالخمر، جیسے کہ شراب ہے، لأن الاجزاء تتشرب فیہ، کہ اگر غیر ذی جرم چیز ہونا تو پھر اس صورت میں اس گندی چیز کے اجزاء، ٹکڑے، ذرات اس موزے کے اندر جذب ہو جاتے، تتشرب منا تتجذب فیہ، ولا جاذب یجذبها، اور یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو دوبارہ خشک ہونے کی صورت میں کیا کر لے، اپنے اجزاء کو دوبارہ کھینچ لے۔ وقیلا، کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ما یتصل به من الرمل، کہ اگر اس تر چیز کے ساتھ مٹی وغیرہ یا ریت لگ جائے، پیوست ہو جائے، جرم لہو، اس کے لیے جرم سمجھا جائے گا، لیکن یہ قول کیا ہے؟ غیر مرتبی ہے۔ اگر پیشاب لگا ہو یا شراب لگ جائے اور اس کے ساتھ کوئی مٹی متصل ہو جائے یا ریت متصل ہو جائے، تو اس ریت یا مٹی کو ہم اس کے لیے جرم شمار نہیں کریں گے، جثہ شمار نہیں کریں گے، بلکہ یہی بات کریں گے کہ دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے موزہ پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے اپنا جرم نہیں ہے، یہ تو غیر والا جرم ہے جو اس کے لیے غیر جاذب، غیر متشرب ہے۔